اس زمین پر سب سے پہلا قاتل قابیل اور سب سے پہلے جس کا قتل کیا گیا یعنی مقتول حابیل ہے۔ قابیل و حابیل یہ دونوں حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ ان دونوں کا واقعہ یہ ہے کہ حضرت حوا علیہ السلام کے ہر حمل میں ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوتے تھے، تو حضرت آدم علیہ السلام ایک حمل کی لڑکی دوسرے حمل کے لڑکے کے نکاح میں دے دیتے۔ جو لڑکی قابیل کے ساتھ پیدا ہوئی اس کا نام اقلیمہ تھا اور وہ نہایت خوبصورت تھی، اور حابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی تھی اس کا نام لیوزا تھا اور وہ اتنی خوبصورت نہ تھی۔ جب یہ چاروں جوان ہوئے تو حضرت آدم علیہ السلام نے لیوزا کو قابیل کے لیے نامزد کر دیا اور اقلیمہ کو حابیل کے لیے، مگر قابیل اس پر راضی نہ ہوا اور کہا کہ میرے ساتھ پیدا اقلیمہ بہت خوبصورت ہے اور میرے ساتھ رحم مادر میں رہی ہے، اس لیے وہ میرے نکاح میں آئے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ حکم خدا یوں ہی صادر ہوا ہے، مجھے اس میں کیا اختیار ہے، اور سمجھایا کہ اقلیمہ تیرے ساتھ پیدا ہوئی ہے اس لیے وہ تیری بہن ہے، اس کے ساتھ تیرا نکاح نہیں ہو سکتا۔ لیکن قابیل نے نہ مانا اور کہا کہ تم حابیل کو مجھ سے زیادہ چاہتے ہو، اس وجہ سے جو لڑکی بہت خوبصورت ہے وہ اس کے نکاح میں دینا چاہتے ہو۔ بالآخر حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ میری بات نہیں مانتے ہو تو تم دونوں سے جو کچھ ممکن ہو اس کی قربانی خداوند قدوس کے دربار میں پیش کرو، جس کی قربانی مقبول ہو جائے گی اقلیمہ اس کی ہوگی۔ حابیل کے پاس بکریاں تھیں اور ایک خصی بہت فربا جسے وہ نہایت دوست رکھتا تھا لایا اور پہاڑ پر رکھا اور نیت کی کہ اگر میری قربانی قبول نہ ہوگی تو میں اقلیمہ کو چھوڑ دوں گا۔ اور قابیل کے کھیتی تھی، وہ اس میں سے ایک مٹھا گیہوں کا لایا یا اس کی کچھ بالیں لایا، اور وہ بھی ناقص جس میں دانے کم اور پتلے پتلے تھے، چونکہ اسے رضا الہی مطلوب نہیں تھی اس لیے وہ اپنا پسندیدہ قیمتی اور اچھا مال قربانی کے لیے نہیں پیش کر سکا۔ ساتھ ہی ساتھ اس کی نیت کا فطور یہ تھا کہ اس نے اپنے جی میں سوچا کہ اگر میری یہ قربانی قبول ہو جائے پھر تو ٹھیک ہی ہے، اور اگر نہ قبول ہوئی جب بھی میں اپنی بہن سے ہی نکاح کروں گا۔ پھر ان میں ایک کی قربانی قبول ہوئی اور وہ حابیل کی قربانی تھی۔ اس کی قبولیت کی شکل یہ تھی کہ آسمان سے بے دھوئیں کی سفید آگ اتری اور خصی کو جلا گئی۔ اس وقت کوئی محتاج اور فقیر نہ تھا جسے ایسی قربانی کھانا درست ہو، اس لیے اس کی قبولیت کی نشانی یہی تھی کہ آگ آئے اور اسے کھا جائے۔ الغرض حابیل کی قربانی قبول ہو گئی اور دوسرے یعنی قابیل کی قربانی قبول نہ ہوئی، چنانچہ آگ آئی اور اس کی قربانی کی طرف گزر گئی، اس کو جلانے کی طرف خیال بھی نہ کیا۔ اس بات پر قابیل کے دل میں بغض و حسد پیدا ہو گیا اور اس نے حابیل کو قتل کر دینے کی ٹھان لی اور حابیل سے کہہ دیا کہ میں تجھ کو قتل کر دوں گا۔ حابیل نے کہا کہ قربانی قبول کرنا اللہ تعالیٰ کا کام ہے اور وہ متقی بندوں ہی کی قربانی قبول کرتا ہے، اگر تو متقی ہوتا تو ضرور تیری قربانی قبول ہوتی۔ ساتھ ہی حابیل نے یہ بھی کہہ دیا کہ اگر تو میرے قتل کے لیے ہاتھ بڑھائے گا تو میں تجھ پر اپنا ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، کیونکہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ قتل کرنے سے پہلے وہ یہ بھی سمجھ نہیں پا رہا کہ قتل کیسے کیا جاتا ہے۔ پھر اس نے دیکھا کہ ایک انسان، دراصل وہ ابلیس تھا جو انسانی بھیس میں آیا تھا، اس کے سامنے ایک پرندہ یا سانپ لایا، اس کا سر ایک پتھر پر رکھ کر دوسرا پتھر اس کے سر پر مارا جس سے وہ مر گیا۔ یہ دیکھ کر قابیل نے سمجھ لیا کہ کسی کو یوں قتل کیا جاتا ہے۔ یہ ترکیب دیکھ کر وہ چپ رہا، یہاں تک کہ ایک دن با اختلاف روایات جنگل میں بکریوں کو چراتے ہوئے یا جبل سور پر یا ہرا کے پیچھے یا بصرہ میں کہ جہاں آج جامع مسجد ہے، جبکہ حابیل کی عمر 20 سال تھی، اس نے دیکھا کہ حابیل پتھر پر سر رکھ کر سو رہا ہے، تو ایک پتھر اس کے سر پر مارا جس سے بھیجا بتھر گیا اور اس طرح اس کو قتل کر کے مار ڈالا۔ اور یہ سانحہ منگل کے دن ہوا، واللہ تعالی عالم۔ اور قابیل جو بہت ہی گورا اور خوبصورت تھا، بھائی کا خون بہاتے ہی
اس کا چہرہ بالکل کالا اور بدصورت ہو گیا۔ اس سانحے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے شدید غضبناک ہو کر قابیل کو پھٹکار کر اپنے دربار سے نکال دیا اور وہ بدنصیب اقلیمہ کو ساتھ لے کر یمن کی سرزمین عدن میں چلا گیا۔ وہاں ابلیس اس کے پاس آ کر کہنے لگا کہ حابیل کی قربانی کو آگ نے اس لیے کھا لیا کہ وہ آگ کی پوجا کیا کرتا تھا، لہٰذا تو بھی ایک آگ کا مندر بنا، آگ کی پرستش کیا کر۔ چنانچہ قابیل پہلا وہ شخص ہے جس نے آگ کی عبادت کی، اور یہ روئے زمین پر پہلا آدمی ہے جس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی اور سب سے پہلے زمین پر خون ناحق کیا، اور یہ پہلا وہ مجرم ہے جو جہنم میں سب سے پہلے ڈالا جائے گا۔ اور حدیث شریف میں ہے کہ روئے زمین پر قیامت تک جو بھی خون ناحق ہوگا قابیل اس میں حصے دار ہوگا، کیونکہ اسی نے سب سے پہلے قتل کا دستور نکالا، اور قابیل کا انجام یہ ہوا کہ اس کے ایک لڑکے نے جو کہ اندھا تھا اس کو ایک پتھر مار کر قتل کر دیا، اور یہ بدبخت نبی زادہ ہونے کے باوجود آگ کی عبادت کرتے ہوئے کفر و شرک کی حالت میں اپنے لڑکے کے ہاتھ سے مارا گیا۔ حابیل کے قتل ہو جانے کے 5 برس بعد حضرت شیث علیہ السلام پیدا ہوئے، جبکہ حضرت آدم علیہ السلام کی عمر شریف 130 برس کی ہو چکی تھی۔ آپ نے اپنے اس ہونہار فرزند کا نام شیث رکھا۔ یہ سریانی زبان کا لفظ ہے اور اس کے معنی ہوتے ہیں اللہ کا عطیہ، یعنی اللہ کا گفٹ۔ حضرت آدم علیہ السلام نے 50 صحیفے جو آپ پر نازل ہوئے تھے ان سب کی حضرت شیث علیہ السلام کو تعلیم دی اور ان کو اپنا وصی و خلیفہ اور سجادہ نشین بنایا، اور ان کی نسل میں خیر و برکت ہونے کی دعائیں مانگی۔ ہمارے حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم انہی حضرت شیث علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ تو یہ تھا واقعہ پہلے قاتل اور پہلے مقتول کا۔ انشاءاللہ اور کسی قرآنی واقعے کے ساتھ آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔